الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو.
سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام قراء العظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دے اس پروگرام دے بانی عزیزم محمد عطا اللہ صاحب انتہائی دینی جذبہ رکھن والے تے انہوں نے مزاج اپنا ہے۔ یہ گال میں اس وقت سے آگاہ دیا کہ اجدہ یہ پروگرام انہوں نے ترتیب لیتے ہی کہ سارے ملک دے مقتدر پیران کرام جڑے کے پیشوا دا درجہ رکھ دیں، انہوں کو اس مقام تے انہوں نے جمع کی تھے۔ تسا حضرت پیر عامر اختر صاحب دا بیان سن چکے ہو۔ حضرت پیر مولانا زکریا شاہ صاحب وہ بھی تشریف جنامن والے، حضرت پیر مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف جنامن والے ہیں۔ تو انہوں نے جو انہوں دا اسلوب بیان ہے ہندے مطابق اپنے مواعظ حسنہ تو حقو نوازنے میرے ذمہ انہوں نے موضوع لانے تھے کہ تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا شان تے مقام بیان کر رہے۔ دوستو، میں تقریباً اپنے بیانات کے اندر اس حقیقت کا اظہار کرنا رہنا کہ میں مسلک علماء دیوبند ایک ادنا جیا خادم ہومن دے نال نال اپنے مسلک دا ترجمان۔ زندگی گزر گئی ہے، کئی قسمی الزام تراشیاں سن دے کہ کئی لوگ آدم جناب یہ علماء دیوبند دیوانے پروانے مستانے ایسے ہی سونے علی کو نہیں مانے دے، وہ کوئی اکثر انہوں کا شان گھٹے نہیں، کوئی اکثر جنابے والا یہ منے دے تو ہیں لیکن جناب اتو منے دے، دلو نہیں منے دے۔ یہ گال ہی سن دیاں سارے کن پک گئے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، سنو، میں سادی جی گل کرنا تہاڈے نال جڑی تہاکوں سمجھ آوے۔ تساں سارے سنی مسلمان بیٹھے ہوئے نا، چپ کیوں تھی گئے؟ کوئی نہیں سنی جی؟ سنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ کوئی بھی سنی ایسا نہیں ہے کہ جیدے گھر دے اندر حضرت علی، حضرت عباس، حضرت حسن، حضرت حسین انہاں دے نامہ وچوں کوئی ایک نام نہ ہوئے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اور ہمیشہ جو بھی نام ہے، محمد نام ہے، عون نام ہے، جان نام ہے، قمبر نام ہے، سن دے بیٹے، حضرت کاظم، موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت علی، حضرت حسن، اے سارے نام تو اپنوں سنیا دے گھرہ دے وچوں مل سکتے، مل دے نہیں جی؟ ہمیشہ جیڑا نام بندہ رکھے دے وہ محبت کیتے رکھے دے، پیار کیتے رکھے دے کہ این نام کو جو میں بار بار گھرنے، بار بار سننے، ٹھیک ہے نا؟ میرا ایک نواسا ہے، میں انہوں نے رکھے محمد، کیا رکھے؟ محمد۔ ہن جڑے میرے اے نا زبان نال گھند ہیں، دل وچوں محبت دیں گے، چشمے پھٹ دیں۔ تو جڑے لوگ معترض ہیں انہوں کو پوچھو کہ انہوں نے پوریاں نسلہ دے اندر کوئی ایک نام حضرت ابو بکر دا ہے؟ بولو، کدیں رکھے؟ عمر نہ رکھے، عثمان نہ رکھے، بولو نہیں رکھا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ چونکہ وہ ظاہری طور تے اتو دعوے تا کریں دیں وحدت وحدت دے کہ جناب اساں وحدت المسلمین دے قائل ہیں، اساں وحدت دا پیغام دینے ہیں، وحدت امت دا عہدے ہیں۔ لفظ کیڑا استعمال کریں دیں؟ جو صرف سنیں، وحدت المسلمین، وحدت المسلمین تے کائنات دے سب تو پہلے مسلم آئے، کائنات دے سب تو اول مسلم، پہلے مسلم، جنہاں سب تو پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے کلمہ پڑھے، انہوں دا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ وہ پہلے مسلمان دا تا انکار کریں دیں، پہلے مسلمان کو تا منے دے نہیں تے وقت کہندے نال وحدت کرنی۔ میری گال نہیں سمجھ آندی؟ امت دے او مسلم جڑے سب تو پہلے مخاطب ہیں، سب تو پہلے مخاطب، جی میں تو علیحدہ بیٹھا، میں خطاب کر رہی ہوں، تو سے میرے مخاطب ہی وے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے جرلے قرآن نازل تھی رہا، حضور دے سب تو اول تے پہلے مخاطب کون ہوندے ہن؟ صحابہ کرام ہوندے ہیں۔
شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ جتھا یا ایھا الذین آمنوا دا خطاب ہوندا ہا تو اون ویلے جڑے آمنو دے حصار دے اندر ہوندے ہن او کون ہن؟ اصل تے بعد ہی ہے کئی نسلاں در نسلاں در نسلاں در نسلاں تو انہاں نال تا وحدت ہے کوئی نہ. تو وہ اپنے دعوے دے اندر صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ جی وہ تو آپ کو ہمیشہ یہ جھانسا دیون دی کوشش کریں کہ جناب یہ تکفیری مولوی ہیں کفر دی گال کریں دیں اسا وحدت دی گال کریں دیں اسا کہیں دے کفر دی گال نہیں کر رہے اسا آدھے ہیں بھئی جنرال وحدت کرنی ہے انہاں پہلے وحدت والیاں تے تا ایمان گھننا ہو پھر اگھا چل سو. میرے دوستو میرے بزرگوں جنہیں سارا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے ایمان ایویں جناب سیدنا علی المرتضی تے ایمان جنہیں سارا جناب عمر جناب عثمان تے ایمان ایویں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تے اتے ایمان. رہی بات فرق مراتب دی کہ اے مرتبیاں دے جڑے فرق ہیں اے میں نہیں آدھا علماء نہیں آدھے سارے مسلک کے مولوی نہیں آدھے اے فرق مراتب اگر رکھے تو او جڑا مرتبے دیون والا ہے جڑا مرتبے تقسیم کرن والا ہے وہ ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی گئی. انہوں نے بیان فرمایا او حدیث علماء کرام کو تساں سنتے رہندے ہر جمعہ دے خطبے دے اندر لیکن کہیں اور نہیں کیتا. ہن میں تو کو دعوت دے رہا کل دے جمعہ دے خطبے دے اندر جر لباس ہو خطبہ سنن فرض ہے. خطبہ سنن کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. تو مسئلہ نسل ظہر دیا کتنے رکعتیں پڑھ دے ہیں؟ بولو 4. جمعے والی نہار ظہر نہیں پڑھ دے کیا پڑھ دے ہیں؟ جمعہ. ہن جمعہ دیا کتنے رکعتیں ہیں؟ 2. تے بچ گئیاں باقی 2. علماء نے لکھے اے خطبہ سنن جڑا ہے اے انہاں 2 فرض رکعتاں دے قائم مقام ہے. اے کیا ہے اندے قائم مقام ہے. اساں تے اے ٹھان کے ویندے ہیں نا بس چھیکڑی جلے اللہ اکبر امام کرے دا پیا اسی ہوں ویلے ویسو. میرے دوستوں میرے بزرگوں خطبے دے اندر علماء کرام اے حدیث پڑھ دینا تو اپنو سنے کہ اوحم امتی بی امتی ابو بکر واشدتهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَنِي. ہر جمعے سن دے وے لیکن کنہیں غور ہے نیوے کرے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ امت دے اندر رحیم و کریم جناب ابوبکر صدیق تے کافروں دے اوتے سخت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے صاحب صدق و حیا وہ حضرت عثمان ذوالنورین اور سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے بہترین فیصلے کرنے والے سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے وَأَقْضَاهُمْ
سب تو بڑے قاضی وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ خلفائے ثلاثہ دے جڑے ادوار گزرن، جناب ابو بکر دا دور، جناب فاروق اعظم دا زمانہ، جناب عثمان ذو النورین دا زمانہ، ایک انتظامیہ ہوتی ہے، ایک عدلیہ ہوتی ہے۔ انتظامیہ اے جناب جنہیں تو ڈی سی ایس پی یہ لوگ عدلیہ جنہیں سیشن جج وغیرہ ہوندن، اور ایک سیشن جج ہوندن، ایک جناب اندھے بعد ہائی کورٹ دا جج ہوندن، وقت اونا دا چیف ہوندن، وقت سپریم کورٹ دے جج ہوندن، وقت اونا دا چیف ہوندن۔ تو حضرت علی المرتضی دا رتبہ میرے آقا بیان فرما کے گئے کہ وَأَقْضَاهُمْ میری امت سب کو بڑے فیصلے کرنے والا چیف جسٹس وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ اور مسلمہ انہاں دے فیصلے کو حضرت ابو بکر بھی تسلیم فرمیں دیان، حضرت عمر بھی تسلیم کریں دیان، حضرت عثمان بھی بولو نا تسلیم کریں دیان۔ یہ درجہ بدرجہ یہ درجہ بدرجہ کہیں بیان کیتے میرے آقا نے بیان کیتے۔ ان کہنے لڑنے تنعوذ باللہ او حضور نال بانج لڑے، کیونکہ یہ درجات کہیں بیان کیتے یار نہ تک ہنو چاہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے نا۔ میری گال تو نہیں سمجھ آتی بیٹھی ہیں آدھی بیٹھی بتا لیں دے کیوں نہیں بے یہ درجات میں دیتے کہ مولوی دیتے کہ پیر دیتے نا، بانی دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتے۔ اصلا تو حضور دے فیصلے تسلیم کرنے، جڑا مومن مسلمان ہو سی، جڑا حضور دا امتی ہو سی، جڑا حضور دا غلام ہو سی، وہ کہنے فیصلے تسلیم کرے بولو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے تسلیم کرے سی، نہ کہ جڑا کوئی دھوئے تے بیٹھے اور سارا نوجوان جڑا خالی الذہن ہے بیچارہ، ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ شاید علم نہیں خبر نہیں دین دا علم وہ نہیں پڑھیا۔ میری گل یار میرے توجہ کرو، میری توجہ کرو۔ وہ جلے مارکا کڑا لئی بیٹھے ہوندے نا تے اون ویلے پیچھے علی تیرے جانے والوں کی خیر، ٹھیک ہے نا، تسا ایمان نال دسو انہاں ہستیاں دا نا ساڈا عقیدہ ایمان تا یہ ہے جو بغیر وضو دے نہیں گرنا چاہیے، وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں۔ کیڑی ہستیاں زور نہ بولو، پاکیزہ، صرف آپ پاک نہیں بلکہ وہ پاک کرن والے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں آتے، وہ پاک کرن والے ہیں، صرف طاہر نہیں مطہر ہیں، صرف ہادی نہیں وہ مہدی ہیں۔ نہیں سمجھ آتی چھوٹی جی مثال دے واٹا علماء بیٹھن تسا بھی سمجھ گھنا ہے بولنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جس وقت کافرہ نال مشرکین نال جہاد کرے دے ہن، اللہ فتح تے کامیابی عطا فرمیدا ہے، وہ تو کافر جلے بھاج ویندے ہن، جیڑا مال وہ چھوڑ ویندے ہن او مال کو مال غنیمت آکھیا ویندا۔ ایویں نا حضرت، او مال کو کیا آکھیا ویندا؟ مال غنیمت۔ مال ہے کافراں دا،
مال کے دا کافران دا توارا سارا عقیدہ ہے کافر پاک ہے یا پلید ہے کافر پلید ان دا مال بھی پلید وہ آپ بھی پلید ان دا مال بھی پلید ہنو چھوڑ گئے تے اون مال کو ہاتھ لگ دے پین کہندے صحابہ دے اون مال کو ہاتھ لگ دے پین صحابہ کرام دے ہن آنکھوں بے او پلید مال ہا تے پلید لوگے دا ہا لیکن اللہ دی قسم ہے اے قرآن خدا دا گواہ ہے 10واں سپارہ شروع تھی دا پائے اللہ فرمائے دے یہ او مقدس تے پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جیلے انہاں پلید لوگاں دے پلید مال کو انہاں دے ہاتھ لگن وہ ایسا پاکیزہ تھی گئے انہاں دے ہاتھ لگن نال کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فرمائے انہاں دے ہاتھ لگن نال ہاتھ لگن نال وہ ایسا پاکیزہ تھی گئے کہ اللہ دے ہن این دے اندر میرا حصہ بھی ہے تے میرے حبیب دا حصہ بھی ہے قرآن دا نقطہ سمجھ ہے کہ نہیں آیا جی بھائی تو تے پاک کرن والی ہستیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سارے ایمان دا حصہ ہے آل سنت دے سنیا دے ایمان دا حصہ ہے اصل عقیدہ ایمان ہے جنہیں اللہ نے تو حکم کو وجود دیتے اس وجود دے اندر دو ٹنگائیں دو پیریں دو بازویں دو ہاتھیں دو اکھائیں دو کنیں ایک نکے دو ہونٹیں ایک پورا انسان ہی دے اعضاء جڑے جسم دے او اعضاء جسمانی اگر پورے ہوئے تے ایک پورا انسان ہے مکمل انسان ہے اگر ایک بندہ اودا ایک بازو کوئی نہیں تبلک سن جناب ایک انسان نامکمل ہے اگر کہہ دی ایک جنگ کوئی نہیں ہے ایک انسان نامکمل ہے اگر کہہ دی ایک آنکھ کوئی نہیں ہے ایک انسان نامکمل ہے اگر کہہ دا ایک کن کوئی نہیں ہے ایک انسان نامکمل ہے ہن جیوے آزاد بغیر انسان نامکمل ہے انہیں صحابہ حضرت علی دے بغیر صدا ایمان نامکمل ہے کوئی یقین بندا پہ یا نہیں بندا پہ بولو تو صحیح بندا پہ یا نہیں بندا پہ رہی بات ہے کہ کئی لوگ او پھر جڑے غلو کرے دن ودھے دن غلو کرے دن تے کئی لوگ ہم جڑے گھٹے دن میرے آقا نے حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے علی یا علی تیری مثال میری امت دی اندر ایسی مثال ہے کہ جنہیں نصارہ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے جنہیں یہودیت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال ہے کہ ابغضت الیہود حتی بہتو امہو وحبت النصارى حتی قال انہو ابن اللہ یہودیت حضرت عیسیٰ دے بغض دے اندر افتراء دے اندر تہمت دے اندر اتنی بڑائی چڑھائی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ دی والدہ ماجدہ
حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا دے ہوتے کو قرآن تراشی کی تھی، الزام تراشی کی تھی، وحبت النصارہ تے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دی محبت دے اندر اتنی بڑھوتری کی تھی، اتنا غلو کیتا، بڑھایا چڑھایا کہ حتی قالا انہو ابن اللہ، حتی کو اکھن لگے حضرت عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دا پتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال بھی میری امت دی اندر یہ برسی، کئی لوگوں ہو سن کہ جڑے نعوذ باللہ تو خدا نال ملانے سن، اتے کئی لوگ ہو سن جڑے نعوذ باللہ تہاڈا انکار کر چھڑے سن، جڑے مدھے سن چڑے سن اور رافسی ہو سن، جڑے شان گھٹے سن او خارجی ہو سن، تے جڑے حضرت علی دا مقام او بیان کرے سن جو خدا نے قرآن دے اندر بیان کیتے، جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے حدیث دے اندر بیان کیتے، اے لوگ اہل السنت والجماعت ہو سن۔ سمجھ آ رہی؟ اساں نہ افراد دے قائل ہیں نہ تفرید دے قائل ہیں، یعنی نہ ودھاون دے قائل ہیں نہ نعوذ باللہ گھٹاون دے قائل ہیں، بلکہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکھوڑے سے ہوں دے مطابق اساں اس دے قائل ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا وہ تے آ گئے، لیکن یہ کیوں کھڑن؟ بھی میرا واز تقریر میں سر لاون دا نہیں، میں ہی گال ایک مسئلہ تو سمجھیں دا بیٹھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت سارے ایمان دا جزء حصہ ہے، بلائیں زلف جانا کی اگر لیں گے تو ہم لیں گے۔ یہ جتنے بزرگ آئے بیٹھے ہیں جڑے سلسلیاں دے ہوتے تو حقو چلے دن، اے نقشبندی آئے، ٹھیک ہے، جتنے بھی یہ سلسلے ثلاثہ انہاں ساریاں سلسلیاں دے موجد اتے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک وہ لڑیاں اتھوں نکل دیا، لڑیاں کتوں نکل دیا؟ یہ اتھوں نکل دیا تے ولون کے جمع بھی اتھائی تھی نیا۔ تے جڑے لوگ الزام تراشیاں مدے کریں دن انہوں کو تے پتہ ہی نہیں بھی اے ہے کیڑی شاید، نہیں سمجھ آتی۔ ایک بہت بڑے افسر ہیں میرا اسماعیل خان، میں انہوں کو گیا تقریباً 22ویں سکیل دے با اختیار افسر ہیں، میں انہوں کو بیٹھا ہمیں، انہوں نے میں ایک کلپ دکھایا، یہ جتنے اڈیاں والے نوجوان بیٹھے نا اتھا بھی بیٹھے ہو سن، یہ شعبان دے مہینے حضرت لال شہباز قلندر دے عرس سے ٹور ہوئے نا، ٹھیک ہے نا، چپ تھی گئے بس یہ اتھاؤں ایک پٹی بدھے دن، یہ بھئی یہ لال ہے تے لال ہے تے لال ہے، بھئی ہر شے لال ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وہ کلپ دکھایا، بیان کرن والے صاحب یہ بیان کرن پائے بھئی حضرت اللہ، یہ انہوں دا بیان ہے جڑا میں تو کچھ سنے دا پیاں، مطلع کو میرا بیان ہے، میں نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ ہن بیان کرن پائے بھئی آپ کو پتا ہے یہ حضرت لال شہباز قلندر لال کیسے بنے؟ انہوں نے کہا جی یہ اپنے مرشد نو ملن آئے تے
اگے تیل دا کڑھا چڑھیا سی اگ دے اتے تے مرشد دے کول جدوں آئے نا تے انہوں نے آکھیا مینوں ملن دا رستہ یہی ہے کہ اے شہباز تو اس تیل دے کڑھائے چوں لنگ کے آ تیل دے کڑھائے چوں تیل بڑکدا کھڑائی تے تو یہ دے چوں لنگ کے آویں گا تے مینوں ملے گا تے کچھ پاویں گا ورنہ کچھ نہیں حضرت لال قلندر آیا موج دا ایک حمالہ تے انہوں نے جدوں اس کڑھائے دے اندر پھر پیر رکھے نا تے چکیا نہیں تے 7 سال اس کڑھائے دے اندر لال ہوندے رہے بھئی جی میں بل بل کے کوئی شے لال تھی دیئے نا ٹھیک ہے نا 7 سال بھئی وہ اس کڑھائے دے اندر کھڑے رہے تے پھر جا کے لال شہباز قلندر بڑھے بس ایسا بے شمار علی نہیں وہ بے شمار علی مغلوب بھئی ہے وہ جر لے انہیں کھلو پوچھو نا چونکہ ایسا آدھے ہیں توجہ کرے سو میں گال ختم کریں نبی کہ برتن ہی چونا ہمیشہ اوہ شے نکل دیئے جڑی برتن دے وچ ہوئے اگر برتن کھیرے دودھے بلکہ سو بہر کیا آسی دورن بولو دودھ آسی اگر برتن دے اندر خس و خاشاک پاتے ہوئیں جی کنڈے ہیں گند ہے تا کیا توقع رکھے سو جو بارو کھیرا سی جی بھئی تو یہ ذخیرہ ہے انہاں لوگاں کا میری گال نہیں سمجھ دے گا یہ انہاں لوگاں دے کول ہے جو انہاں دے اندر ہے وہ باہر آندے الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کول قرآن ہے سارے کول حدیث ہے سارے کولو اپنے اکابر بزرگ اسلاف انہاں دے بیانات ہیں جڑے نور کولو بھرے ہوئے ٹھیک ہے نا اس واسطے سارے اندروں انشاءاللہ وہ نکل سن اصل تعلیم بھی ہودی دینی ہے یہ تو والے شہر دے اندر اگلے دن العیاذ باللہ ایک ویڈیو چلیے اور اس ملعونہ نے اصحاب ثلاثہ دے اتے یہ الفاظ آکھن جیڑے کہ کوئی مومن مسلمان زبان تے گھینا من برداشت نہیں کریں دا وہ کیوں آکھن کہ اندر اوہ شے ہے اندر جو سکھائی گئی جو پڑھائی گئی جن دی تربیت کیتی گئی اور انہیں اندر وچ آکھے کہ اساں تے ٹر دیں پھر دیں اٹھ دیں بہنے العیاذ باللہ نعوذ باللہ یہ الفاظ آدھے ہیں ساری انگلے تے روٹی ہضم نہیں تھی دی ساری انگلے تے پیچھے تساں دسو کہ وہ وحدت دی دعوت کیڑی شے دی دینا بولو نا بھائی وحدت المسلمین عام سادہ لو بندہ تے پیچھے یوں آدھے نا سی دیکھو جی وہ تے وحدت دی دعوت نہیں دیکھنے کٹھے دی دعوت تھیوڑ دی دعوت نہیں دیکھنے میں تو کو پہلا جملہ اپنی تقریر دا یوں آکھے کہ جنہوں نے کائنات دے سب تو پہلے مسلم قاری عبدالغفور صاحب کائنات دے سب تو پہلے مسلم حضرت ابوبکر صدیق ثانی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی جنہوں نے انہاں کو مسلمان تسلیم نہیں کیتا تو انہاں دے نال کیسی وحدت ہے
کہیں وحدت ہے؟ کیڑی شے دی وحدت ہے؟ وقت گزاری ہے، اسا ملک فساد نہیں چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے، جھگڑا نہیں چاہتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. جی اسا فساد نہیں. فساد کون لوگ کریں دے؟ دو ریڑیاں والے کھڑے ہیں. توجہ ہے؟ ڈوہیں امب بچیں دا کھڑے ہیں. یاد ہے میرے امب اچھے، میرے امب اچھے، میرے امب اچھے. وہ آدھے میرے امب اچھے، میرے امب اچھے. وہ آدھے میرے امب میٹھے، میرے امب میٹھے. یاد ہے میرے امب میٹھے، میرے امب میٹھے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. ان کو حق حاصل ہے، اپنے انہاں دی وہ کرے دے، ای کو حق حاصل ہے. لیکن اتھا ہی چل دیاں ہک آکھن شروع کر دے دے ایندے کھٹے میرے میٹھے، ایندے کھٹے میرے میٹھے. یہ فساد پاتے نہیں پاتے؟ جی بھائی یہ کو تسا سمجھن دی کوشش کرو. کیا ساری طرف ہوتے؟ سنی غلام حسین بھی ہے، غلام حسن بھی ہے، غلام اکبر بھی ہے، غلام علی بھی ہے، محمد علی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ عباس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا نعت خاں بیٹھے فاروق اندہ بیٹا جی میں پرسوں یہاں کہ اسا جی میں دل کرے دے میں نہ رکھا غازی عباس. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. تو سسپینس پہ گئے. جی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت شیخ طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی ابن ولی حضرت پیر ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی. جگ چھڈ کے سارا آقا، جگ چھڈ کے سارا تیرے نال لئیے، ساری عمر دی ایہا کمائی ہے، ساری عمر دی. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے. اللہ جاندا ہے جو نحال میرے، رب جاندا بگڑی بڑھئی تیرے نات سونا، میں بگڑی بڑھئی. جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئیے، ساری عمر دی. سارے سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا، سر تاج داراں دا جھک جا میں ویکھیا. ود بادشاہی تو، ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی. جگ چھڈ کے سارا
سنے نال لئیے